وہاں سے انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ نے تو ہمارا آئینی کردار جو ہے اس کو ختم کر دیا یہاں پہ آج سپریم کورٹ، اور اس کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ہم سب کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اتنی جلدی۔ آپ نے توڑے مار مار کے ان کو توڑا کیوں؟ آپ کی خواہشات کے آگے ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور آپ یہ پرچی کھیل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ وہ آپ کو 4 لوگوں سے دور کریں۔ وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، مبشر لقمان فیس بک پہ اور دیگر جگہوں پہ، اور آپ کو میں بتاؤں کہ بڑی امپورٹنٹ میرے پاس خبر ہے اور یہ بریکنگ سٹوری۔ اور آج جو کورٹس میں ہوا ہے، سپریم کورٹ میں 2 یعنی کورٹس میں جو ہوا، اس سب کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اس کا ایگزیکٹ سمجھ آ گئی ہے۔ ابھی میرے ذرائع ہیں جو KPK کے اندر ہے، گورنر کے پاس، وہاں سے انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ سارے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو سپریم کورٹ کا نوٹس ہے یہ کیا ہے۔ تو اب سپریم کورٹ کے نوٹس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں۔ آج ایک اور عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک ڈبل بینچ تھا، جسٹس قاضی فائز صاحب جس کی صدارت کر رہے تھے، یعنی وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک فیصلہ آیا اور اس فیصلے کے تحت رجسٹرار ہو یا عملہ ہو یا چیف جسٹس ہو، آن گوئنگ کیسز میں جج کو نہیں بدل سکتے اور اس کو نہیں ہٹا سکتے وہاں سے، انلیس اینڈ انٹل کو بہت ہی سیریس ایشو ہو جائے۔ وہ بھی انہوں نے لکھے ہوئے تھے آگے کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ آپ ججز جو کیس سن رہے ہیں وہ وہی کیس سنیں گے انلیس اینڈ انٹل ان کے پر وہ کنڈیشنز اطلاق ہوں اور اس کا کوئی نوٹ آئے، پراپر اس کی انفارمیشن آئے، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اب KPK کی جو لوگ ہیں، لیگل ٹیم ہے، ان سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی نوٹس جب کل لاہور میں ملے گا یا پرسوں ملے گا تو وہ بھی اسی طرح سر جوڑ کے بیٹھیں گے۔ تو KPK میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ مجھے پتا چل گیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ انہوں نے یہ پیر کو یا منگل کو انہوں نے اٹارنی جنرل کو یہ فیصلہ بھجوانا ہے، اور اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہنا ہے کہ جی ہمیں پلیز آپ اس کی تشریح کر دیں کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پہ کیا بائنڈنگ ہے۔ اور یہی غالباً مور اور لیس پنجاب نے بھی آگے بھیجنا۔ اب جب اٹارنی جنرل کے پاس جائے گا تو اٹارنی جنرل نے اور لا منسٹر نے آج ایک پریس کانفرنس کی تھی یا پریس ٹاک کی تھی انہوں نے، اور اس میں لا منسٹر اعظم مزید طاہر صاحب نے انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ 2 ججز نے پہلے اس کو کہہ دیا یہ سوموٹو غلط ہے، 2 ججز نے آج کہہ دیا کہ وہ اس سے ایگری نہیں کرتے، ہوللی انجسٹیفائڈ، واٹ ایور، انٹائرلی انجسٹیفائڈ۔ تو اب یہ 4-3 سے یہ فیصلہ حکومتی موقف کے حق میں آ گیا، اور تھوڑے دن کے بعد لا ڈویژن جو ہے یا لا منسٹری جو ہے وہ دونوں مل کر یہی ان کو بتائیں گے کہ جی اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے وہ 4-3 کے اس سے آیا ہے ہمارے پاس، کیونکہ اس سے وہ قاضی فائز صاحب کا جو ڈیسیجن ہے اس کو بھی نفی کریں گے، اس کو بھی اٹیچ کریں گے۔ تو اب آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ نے الیکشنز 9 اپریل کو ہی کرانے ہیں، 10 کو کرانے ہیں، 20 کو کرانے ہیں، تو جو آپ کا ٹائم فریم ہے آپ اس کے حساب سے کریے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی میجر ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ بریکنگ نیوز ہے، اور میرے پاس ڈائریکٹ آپ سمجھے کہ سورس آئی ہے KPK کے اندر سے اور گورنر ہاؤس کے اندر سے آئی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کر لوں کہ اب KPK اور پنجاب کی حکومت لگتا ہی ہے کہ وہ یہ فیصلہ جو ہے جب ان کو آفیشلی ملے گا ڈاک سے، تو اس کے بعد یہ اپنے نوٹ کے ساتھ لا منسٹری کو بھجوائیں گے یا لا ڈویژن کو بھجوائیں گے یا اٹارنی جنرل کو بھجوائیں گے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہاں پہ ڈیلیبریشن کے بعد ان کو یہ بتایا جائے گا کہ ایکچولی اس کا فیصلہ 4-3 سے آ چکا ہے۔ تو جو بھی آج اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن کی تیاری کر رہا ہے وہ اس کی جو خواہشات ہیں ان پہ اب اوس پڑ جائے گی، اور یہ جو جیل بھرو تحریک روکی وہ تو اپنی عزت کو روکی انہوں نے، کیونکہ جیل کوئی جا ہی نہیں رہا تھا، جیل میں کوئی آپ کو لائن ہی نہیں نظر آ رہی تھی۔ جو بیچارے 80-85 بندے چلے گئے پہلے دن، وہ بیچاروں اب وہ تو کم از کم 1 مہینے کے لیے اندر گئے، اور اس میں جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے تو اور بڑی پرابلمز ہو گئی ہیں، تو ان کو اب آگے ویزوز نہیں ملیں گے، کہیں انہوں نے جانا ہو، تعلیم کے لیے جانا ہو، ان کو نہیں ملیں گے، ان کے بینک اکاؤنٹس کھولنے پہ ان کو پرابلم ہوگی، کیونکہ MPO کے تحت ان کو چارج شیٹ کیا گیا، اور یہ چارجز جو ہیں یہ پھر آپ جب بغیر سوچے سمجھے اس میں جاتے ہیں تو آپ کو افیکٹ کرتے ہیں، سیاستدان تو اس میں سے نکل جاتے ہیں۔
لیکن آپ جیسا میرے جیسا کوئی اور بندہ اس میں جاتا ہے تو پھر وہ ساری عمر پھر ان کیسز کو بھگتتا رہتا ہے اور رگڑا لگاتا رہتا ہے. تو آج چیف جسٹس صاحب نے جو رولنگ دی ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھی. کل بھی میں نے اپنے شو میں آپ کو بتایا تھا کہ 3-2 کے مارجن سے یہ آئے گی اور یہ ڈائریکشن دی جائے گی. میرا خیال تھا کہ وہ گورنر کو ڈائریکٹ کریں گے. انہوں نے بہرحال الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کیا اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی ایک چیز لکھی ہے کہ اگر کوئی ایسی وجوہات ہوں کہ آپ 90 دن میں الیکشنز نہیں کروا سکتے تو 90 دن کے قریب تر جو بھی دن بنتا ہو آپ وہ انٹیمیٹ کریں گے اور صدر سے بیٹھ کے آپ اس پہ فیصلہ کریں گے. دوسرا اب اس میں جو ایک لکونہ ہے جو بڑا پرابلم ہو گیا کیونکہ جو آئین کے طالب علم ہمیں بتاتے ہیں، طلباء ہمیں بتاتے ہیں یا آئین کو سمجھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی جو ہے اس کے احکامات جو ہیں وہ گورنر نے دینے ہیں، پریزیڈنٹ نے نہیں دینے. پریزیڈنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کے لیے دینا ہے یا نیشنل اسمبلی کے لیے دینا ہے. تو اب انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہہ دیا کہ جی آپ نے پریزیڈنٹ سے مشاورت کرنی ہے. تو اب ہو سکتا ہے کل کو دونوں گورنرز جو ہیں وہ بھی اب سپریم کورٹ چلے جائیں کہ جی ہمیں بتائیں ہم اپنے عہدے رکھیں کہ نہ رکھیں، کہ ہم گورنر ہے اس کو تالے لگائیں اور گھر چلے جائیں کیونکہ آپ نے تو ہمارا آئینی کردار جو ہے اس کو ختم کر دیا یہاں پہ آج، جو کہ ہمارا آئینی کردار تھا. تو آج کا یہ جو فیصلہ ہے اس میں میری جس سینئر وکیل سے بات ہوئی ہے ان کا خیال ہے کہ بڑا ہارڈ فیصلہ ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ہارڈ از جسٹس بیرڈ اور جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، یہ دونوں چیزیں ہیں. اور آج قاضی فائز صاحب نے بتا دیا کہ 2010 کے جو کیسز ہیں وہ بیچارے جو رول رہے ہیں عدالتوں کے بعد ان کے فیصلے ہو نہیں رہے، وہ کیسز لگوا نہیں رہے اور کورٹ کا عملہ یا سٹاف جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ آج کے جو کیسز ہیں ان کو لگوائی جا رہا ہے اور اس سے کورٹ کی اپنی جو ورکنگ ہے وہ بھی بڑی ہیمر ہو رہی ہے. لوگوں کو انصاف کا حصول جو ہے اس میں بھی مشکلات ہو رہی ہیں. تو اب یہ بہت زیادہ چیزیں بن گئی ہیں. آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ اور اس کا یہ فیصلہ جو ہے یہ ہم سب کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا اتنی جلدی. ابھی سے بڑی ڈیبیٹس ہونی ہیں، ابھی سے بڑی میمز آنی ہیں، سب کچھ ہونا ہے. لیکن عمران خان کے لیے میرا میسج ہے الیکشن اتنی جلدی نہیں ہونا. اور آپ کے لیے ایک اور اب سمجھنے کی بات ہے عمران خان صاحب، اور میں بڑے ریسپیکٹ فلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو الیکشنز کی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کی تو اپنی حکومت تھی پنجاب میں بھی اور کے پی کے میں، آپ کی میجورٹی تھی، آپ کا چیف منسٹر تھا، آپ کی کیبنٹ تھی. آپ نے توڑے مار مار کے ان کو توڑا کیوں ہے؟ اور جب آپ نے ان کو توڑا ہے تو اب دوبارہ الیکشن کیوں کروا دیں؟ آپ کی مرضی کے مطابق 70 ارب روپے ہم خرچیں، ایک کا پھر دوسرے کا پھر جنرل الیکشن کا، یعنی $1 بلین اس ملک میں خرچ ہو جائے آپ کی خواہشات کے آگے. ہمارے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں اور آپ یہ پرچی کھیل رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو برائے مہربانی اب بڑے ہو جائیں. اب آپ نے چودھری پرویز لائی کو صدر بنا لیا اپنی پارٹی کا. امید ہے وہ جو 4 کا ٹولہ جس سے آپ دور ہونا چاہتے وہ پرویز لائی ول ڈو دا نیڈفل فار یو. ان کو لایا ہی اس لیے گیا کہ وہ آپ کو 4 لوگوں سے دور کریں. وہ کون سے 4 لوگ ہیں میں اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. بٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں تو اس کو پلیز آپ سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.